فرمایا کہ خداوند متعال نے جعل اللہ الجہاد عزا للاسلام، خداوند متعال نے جہاد کو اسلام کی سربلندی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اسلام کی عزت و سرفرازی کا ذریعہ قرار دیا جہاد کو۔ اور پھر جہاد کا ترجمہ اور معنی جو ہے وہ راغب اصفہانی یوں کرتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں انتہا حد تک کوشش کرنا۔ جہاد کا ترجمہ راغب اصفہانی نے یوں کیا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے انتہا تک کوشش کرنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور پھر راغب اصفہانی خود اسی کے ذیل میں دشمن کی 3 اقسام بھی بیان کرتے ہیں۔ دشمن کی 3 اقسام ہے، ایک انسان کا ظاہری دشمن ہے، انسان کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، انسان کے مفادات کا دشمن ہو سکتا ہے۔ دوسرا دشمن شیطان، قرآن کی جو ہے آیات کی استدلال میں دوسرا سب سے بڑا دشمن انسان کا کیا ہے؟ شیطان۔ اور تیسرا دشمن راغب اصفہانی فرماتے ہیں نفس انسان۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں ان تینوں دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان جو انتہا حد تک کوشش کرتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ چاہے آپ اپنے ظاہری دشمن کے سے اپنا دفاع کرنے کے لیے جو کوشش کرتے ہیں وہ بھی جہاد ہے، جیسے آج کل اسلام کے جو ہے مثلا ظاہری دشمن کون ہے؟ انسان کا۔ اگر ہم بطور کلی اگر کہیں تو انسان سے مراد ہم صرف بحیثیت مسلمان دیکھیں تو مسلمانوں کا اس وقت ظاہری دشمن کون ہے؟ ان کے ساتھ جو مقابلہ کرنے کے لیے میں اور آپ کوشش کرتے ہیں وہ جہاد ہے، اور یہی جہاد سبب بنتا ہے کہ آپ اسلام کو سربلند کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ جہاد سے دور چلے جائیں، صرف عبادتوں پر اکتفا کریں، تو اس وقت اسلام اپنے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک خداوند متعال پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر اصل امن ہے، اصالت جو ہے وہ امن کو حاصل ہے۔ دین کے اندر دین کسی کے ساتھ جنگ و جدل نہیں کرنا چاہتا، دین امن کے ساتھ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو اور دین کی نابودی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وہاں پھر اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، وہاں اسلام دفاع کا حکم دیتا ہے، اور پھر اسی دفاع کے ذریعے سے دین کو عزت پہنچتی ہے، اسی جہاد کے ذریعے سے۔ پھر جہاد کی اہمیت قرآن کی آیتوں میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ روایتوں میں جہاد کی کیا اہمیت ہے بیان ہو چکا ہے۔ صرف میں ایک آیت قرآن سے پڑھتا ہوں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کفار اور مشرکین، کفار اور منافقین سے جہاد کرو، واغلظ علیہم، اور ان سے سختی سے پیش آؤ، سختی سے پیش آؤ۔ کیوں؟ چونکہ یہ دین کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، دین کے خلاف، دین کو نابود کرنے کے در پہ ہیں، لہذا قرآن میں تاکید ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری آیات ہیں، روایتوں میں بھی جو ہے وہ جہاد کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اب وہ روایت تھوڑی طولانی ہے۔ امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا کہ جہاد کی کیا اہمیت ہے، تو امیر المومنین نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہی سوال رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ جہاد کی کیا اہمیت ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ جب غزوہ جو ہے وہ سلاسل ہے میرے خیال سے اس کا نام ذہن سے نکل گیا، اس غزوے سے پلٹتے ہوئے رسول اللہ سے میں نے جب یہ سوال پوچھا تو رسول اللہ نے اس کے جواب میں مجھے یہ فرمایا کہ جہاد کی اتنی اہمیت اور اتنی تاکید ہے کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے صرف جہاد کا، خداوند متعال جو ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، جو ہے فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ میرا بندہ جہاد کا ارادہ کر رہا ہے۔ جہاد کے لیے جب انسان آمادہ ہو جاتا ہے تو خداوند متعال فرشتوں کا ایک گروہ مقرر کرتا ہے کہ جا کر اس کو دائیں بائیں سے اور آگے پیچھے سے میرے اس بندے کی حفاظت کرو، اور پھر جب شہید ہوتا ہے یہ جو ہے میرا بندہ راہ خدا میں، تو در و دیوار اس کے لیے گریا کرتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جہاد کی اہمیت جو ہے امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور پھر
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی اپنے اس کلام نورانی میں یہی فرما رہی ہیں کہ خداوند متعال نے جہاد کو اسلام کی عزت اور سرفرازی کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر مخاطب ہوتی ہیں سامنے والوں کی طرف اور کہتی ہیں کہ کیا آپ بھول گئے کہ امیر المؤمنین جو ہے وہ جب بھی دشمن نے دین پر حملہ کرنا چاہا، امیر المؤمنین نے اپنے تلوار کے ذریعے سے دین کی حفاظت کی؟ کیا وہ احسانات آپ بھول گئے؟ لوگوں کو وہ احسانات یاد دلا رہی ہیں امیر المؤمنین کی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کے حق کو غصب کیا ہے کہ جو رسول اللہ سے قریب ترین ہے، رشتے کے اعتبار سے آپ سب سے نزدیک ترین فرد ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ کے بعد آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ جنگ اور جہاد سے ایسے فرار ہوئے اور جنگ اور جہاد سے فرار اختیار کر کے عیش و عشرت کے پیچھے چلے گئے۔ امت سے خطاب کر رہی ہیں بی بی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہرحال یہ خطبہ جو ہے وہ بہت طولانی ہے، میں چاہتا تھا مزید اس کے کچھ کلمات پڑھوں، لیکن وقت میں جو ہے میرے خیال سے کتنا وقت بچا ہے؟ اوپر گیا۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ توفیق ملی تو اس کو آئندہ جو ہے وہ میں ادامہ دیں گے۔ بس دین کی عزت اور سرفرازی کی خاطر اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگیاں اس دین کی راہ میں، ایسا نہیں کہ صرف اہل بیت علیہم السلام نے جہاد کے متعلق بیانات دیے اور خود جہاد سے دوری اختیار کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے بعد از رحلت رسول سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس دین کی راہ کی اولین شہیدہ ہیں کہ جنہوں نے دین کی آبیاری کے لیے کہ کہیں بعد از رسول دین کا یہ راستہ، یہ ٹریک جو ہے وہ منحرف نہ ہو جائے، لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں، رسول اللہ نے جتنی زحمتیں اٹھائی ہیں وہ زحمتیں ضائع نہ ہو، لہٰذا حضرت فاطمہ نے جو ہے وہ وہاں پر خاموشی اور لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ عورت ہونے کے باوجود مسجد نبوی میں آ کر عظیم خطبہ دے کر لوگوں کو دین کی حفاظت کی دعوت دی ہے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہ وہ آخری ایام ہیں، گزرنے کے آخری ایام ہیں۔ عظیم اور بہت بڑے راز حضرت زہرا اپنے دل میں لے کر اس دنیا سے گئی ہیں کہ جن کی طرف امیر المؤمنین اپنے خطبہ نہج البلاغہ کے 202 نمبر خطبے کے اندر بیان فرماتے اشارہ کرتے ہیں کہ جب حضرت زہرا کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد قبر زہرا سے روضہ رسول کی طرف خطاب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو امانت میرے حوالے کی تھی وہ امانت میں نے آج پلٹا دی ہے، مگر یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا، وہ امانت میں نے صحیح و سالم آپ کی طرف نہیں لوٹایا۔ اس کے بعد امیر المؤمنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی دختر گرامی نے مجھ سے بہت بڑے راز چھپائے کہ امت نے ان پر کتنے مظالم ڈائے، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی سے ضرور پوچھنا کہ آپ کی امت نے اس کے ساتھ کتنے بڑے مظالم ڈائے ہیں۔ عزادارو، وہ وقت آ جاتا ہے کہ حضرت زہرا اپنے بابا سے ملنے کی تیاری کرتی ہے۔ بابا خواب میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی وہ وقت آ چکا ہے کہ اب میں آپ سے ملاقات کر سکوں۔ اب بیٹی خوش ہو جاتی ہے، حضرت زہرا خوش ہو جاتی ہیں، خوشی سے بستر سے اٹھ جاتی ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نہلا دھلا کر ان کے بالوں کی کنگھی بھی کرتی ہیں۔ عزادارو، امام حسن اور امام حسین دیکھتے ہیں کہ ماں زہرا کافی عرصے بعد بستر سے اٹھی ہے، لگتا ہے ماں زہرا اب
شفایاب ہونے والی ہیں۔ عزادارو امام حسن اور امام حسین مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں تاکہ 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھ سکیں، لیکن کیا معلوم کہ حضرت زہرا ٹھیک اور شفایاب ہو کر اٹھی نہیں تھی، بلکہ اپنے بابا رسول اللہ سے ملاقات کی خوشی میں اٹھی تھی۔ عزادارو جو ہی حضرت امام حسن اور امام حسین گھر سے مسجد نبوی کی طرف نکلتے ہیں، حضرت زہرا ام سلمہ سے کہتی ہیں، ام سلمہ مجھے قبلے کی طرف لیٹا دو، میرے پاؤں قبلے کی طرف کر دو۔ ام سلمہ نے حضرت زہرا کو قبلے کی طرف لیٹایا۔ حضرت زہرا نے کہا، ام سلمہ میرے چہرے پر کپڑا بھی ڈال دینا، مجھے آواز دیتے رہنا، جو ہی میری آواز بند ہو جائے علی کو بلوا لینا۔ عزادارو ام سلمہ دیکھتی ہے بی بی چادر کے نیچے ذکر الہی میں مشغول ہے۔ ایک وقت ایسا آیا، عزادارو اجرکم علی اللہ، ذکر کی آواز بند ہوئی، ام سلمہ نے آواز دی، یا بنت رسول اللہ۔ عزادارو آواز نہیں آئی، کلمینی یا فاطمۃ الزہرا، اے رسول اللہ کی بیٹی، اے فاطمہ زہرا مجھ سے بات کرو۔ عزادارو آواز نہیں آئی، بی بی پریشان ہوئی، ام سلمہ پریشان ہوئی۔ اتنے میں امام حسن اور امام حسین مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں۔ دروازہ کھول کر امام حسن سب سے پہلے بستر کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں، یا سلمہ لا ما ینوم امنا فی هذه الساعة، اے سلمہ میری ماں گرامی اس وقت نہیں سویا کرتی تھی، وہ ابھی ہی تو اٹھی تھی، مگر اتنی جلدی کیسے سو گئی؟ ام سلمہ کہنے لگی، ماتت امکما، ماتت امکما فاطمۃ الزہرا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا رخصت ہو چکی، اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ سننا تھا۔ امام حسن آگے بڑھتے ہیں، قریب آ کر چادر اٹھاتے ہیں چہرے سے، کہتے ہیں، کلمینی یا اماں فانا ابنک الحسن، ماں میں آپ کا بیٹا حسن ہوں، مجھ سے بات کرو، مگر عزادارو کوئی آواز نہیں آئی۔ امام حسن نے امام حسین کی طرف رخ کیا۔ آخری جملہ تھے عزیزان گرامی، اجرکم علی اللہ۔ امام حسن امام حسین سے کہتے ہیں کہ بھیا ماں نے مجھے تو آواز نہیں دی، آپ ذرا بلائیں، ممکن ہے ماں آپ کو جواب دے۔ جو ہی یہ کہنا تھا، امام حسین نے اپنے آپ کو حضرت زہرا کی پاؤں پر گرا دیا، کہنے لگے، کلمینی یا اماں فانا ابنک الحسین، میں آپ کا بیٹا حسین ہوں، مجھ سے بات کرو، مگر آواز نہیں آئی۔ عزادارو آخری جملہ، میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید حضرت زہرا نے یہ کہا ہوگا کہ اے بیٹا حسین، میں ابھی تو آپ کے بات کا جواب نہیں دوں گی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں عصر عاشور اس بات کا جواب دوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا